تو اب جو ہے زمانہ چینجڈ ہے، پڑھائی لکھائی کا زمانہ ہے، چیزیں اتنی چینج ہو گئی ہے کہ آپ کو کہیں پہ کوئی الٹریٹ جو ہے وہ اتنا نظر نہیں آئے گی، اتنی پرسنٹیج. خواتین کو جہاں پہ ہراسمنٹ کا بڑا کلچر رہا ہے. ہراسمنٹ لڑکیوں کی بات نہیں کروں گی، سبھی انسان ہوتے ہیں، بالکل، میلز ہو جائیں یا فیمیلز ہو جائیں. مین سٹریم جو میڈیا تھا اس کا دور تقریباً جا چکا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی ایک نیا ماڈل آ جاتا ہے. سوشل میڈیا ٹھیک ہے، ان اے وائڈر سینس آیا ہے، وہ آپ کو گروم کرتی ہے پروفیشنلی، آپ کو ایتھکس سکھاتی ہے، مینر سکھاتی ہے، آپ کو پڑھائی لکھائی سکھاتی ہے. السلام علیکم ناظرین، صاحبزادہ علی پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی. ناظرین، آج ہماری گیسٹ ہیں بشرا خان، جو کہ ایک رائزنگ جرنلسٹ ہیں اور بیوٹی ود برین کا جملہ ان پہ صادق آتا ہے. آج ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم بشرا. وعلیکم السلام، تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا. یو موسٹ ویلکم. اچھا بشرا، آپ ایک فیمیل جرنلسٹ ہیں اور ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں آپ کو اس کلچر کا پتہ بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میل اینکرز یا رپورٹرز کی نسبت فیمیل اینکرز کو کن پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ چیلنجز اگر آپ پوچھتے ہیں تو ویسے تو اب زمانہ چینج ہو گیا ہے. جو ایک نوشن تھا، اگر آپ اف یو پیک بیک ان ٹو پاسٹ، پیچھے چلے جائیں، آپ ڈیکیڈ پیچھے چلے جائیں، تو وہ ذرا ایکسیپٹنس کم تھی، یا ایکسیپٹنس بھی نہ کہیں، آپ یہ کہہ دیں کہ زیادہ ہم لوگ نہیں دیکھتے تھے فیمیلز کو بالکل اس فیلڈ میں، اور اس طرح سے ان کو کنسیڈر یا وہ رپورٹنگ کنسیڈر نہیں ہوتی تھی اس لیول پر کہ اس کو اس طرح سے کریڈیبلٹی دی جائے. جیسے ہم کہہ دیں کہ فیمیل گائنیکالوجسٹ آر بیٹر دین میل گائنیکالوجسٹ، تو اسی لیے میل جرنلسٹ ور کنسیڈرڈ بیٹر دین فیمیل جرنلسٹ ان اے سینس کہ ایک انفارمیشن جو ہے، سورس آف انفارمیشن ہے، اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. تو اب جو ہے زمانہ چینجڈ ہے، پڑھائی لکھائی کا زمانہ ہے. بالکل، چیزیں اتنی چینج ہو گئی ہے کہ آپ کو کہیں پہ کوئی الٹریٹ جو ہے وہ اتنا نظر نہیں آئے گی، اتنی پرسنٹیج. سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت فائدے بھی ہوئے ہیں. یو لک اراؤنڈ انٹو nooks and crannies of Pakistan especially, you would see کہ everyone is having a pocket sized cell phone. بالکل. اور اس میں آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، ساری چیزیں آپ کے فنگر ٹپس پر ہے، 1 سیکنڈ اوے ہیں، اور 1 کلک 1 بٹن اوے ہے، آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے گھر بیٹھے. تو اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ایک ایجوکیشن جو ہے وہ اس طرح سے بھی پہنچ رہی ہے. اور وہ جو جرنلسٹک سوسائٹی ہے اور لڑکیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹف تھا شروع میں، ٹف نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ تھا کہ چیزیں نہیں تھی اتنی بیلنسڈ. اب ایکویلٹی ہے، اب اس طرح سے وہ ایک ایکسیپٹنس ہے، وہ اسپیس ہے، وہ مارجن دیا جاتا ہے. بالکل. سو دس از ہاؤ اٹ از. میڈیا سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کریں تو ورک پلیس پہ خواتین کو جہاں پہ ہراسمنٹ کا بڑا کلچر رہا ہے، ابھی بھی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن آنے سے یہ پرابلمز ختم ہوئے ہیں؟ اچھا، ماڈرن ایجوکیشن اور نان ماڈرن ایجوکیشن کیا ہوتی ہے یہ تو ہم نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے. ایجوکیشن از ایجوکیشن، بالکل، جس میں ایتھکس ہونے چاہیے، ڈیکورم ہونا چاہیے. ماڈرن ایجوکیشن تو نہیں کہہ سکتے، ماڈرن یا نان ماڈرن ایجوکیشن کا تو نہیں آئیڈیا. ایجوکیشن تو ایجوکیشن ہوتی ہے جس میں ایتھکس آ جاتے ہیں، آپ کی گرومنگ آ جاتی ہے، آپ کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤ یو کیری یور سیلف، یا کسی کے ساتھ دا وے یو ٹاک، یا کمیونیکیشن وربل ہو، نان وربل ہو، یا جیسچرز ہو، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو آئی تھنک کہ جو ایجوکیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ورک پلیس میں جو ہراسمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، ہراسمنٹ لڑکیوں کی بات نہیں کروں گی، سبھی انسان ہوتے ہیں، میلز ہو جائیں یا فیمیلز ہو جائیں. ہراسمنٹ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. آپ کو کوئی بھی چیز کوئی ٹریگر کر سکتی ہے، اور وہ مینٹل ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ فزیکل ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. وہ ہماری نظر میں اگر کوئی کلاس ہے، ہائرارکی جیسے ہم دیکھتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں، CEO، پھر آپ دیکھیں ڈائریکٹرز ہیں، پھر اس کے نیچے آپ کے مینیجر لیول آ جاتا ہے، اسسٹنٹ مینیجرز آ جاتے ہیں، پھر اس کے نیچے آپ کا آ جاتا ہے اسٹاف، اس کے نیچے آپ کا ایک آ جاتا ہے ہیلپنگ اسٹاف، جینیٹرز آ جاتے ہیں. تو وہ کسی بھی لیول پہ ہراسمنٹ ہو تو وہ تو پھر ایک انسان کے ساتھ کچھ بھی ایسی چیز ہے جو اس کو فیل کر جائے اور وہ اس کے لیے مینٹلی اس کو اپسیٹ کرے،
تو وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں دونوں ہو سکتے ہیں. اور آئی تھنک اب جو زمانہ آپ ارد گرد دیکھتے ہیں اور جس طرح کی آپ انفارمیشن آپ کو ریسیو ہو رہی ہوتی ہے دن بہ دن, تو لڑکیاں تو چلے ماشاء اللہ دے آر سیف, دے آر ان اے بیٹر پلیس ان اے سینس کہ اب تو لڑکوں کے ساتھ بھی اتنے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بھی انسان ہیں. بالکل. ان کے بھی سب کا ایک مینٹل لیول ہے, سب کا ایک مینٹل کیپیسٹی ہے کسی چیز کو ریسیو کرنے کی, اس کو کنسیو کرنے کی, اور اس کو کس طرح سے آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ آپ رسپانس دیتے ہیں. اور آپ کسی کے مینٹل پیس کو اگر آپ ڈسٹرب کریں تو وہ سب سے زیادہ زیادتی ہے فزیکل ہراسمنٹ کے ساتھ آبویسلی. بالکل. تو یہ تو ہر کسی کو اوائڈ کرنی چاہیے کہ کسی سے کسی کے دل آزاری نہ ہو رہی ہو, نقصان نہ ہو رہا ہو. فزیکل تو بہت دور کی بات ہے, مینٹلی کوئی اپسیٹ نہ ہو رہا ہو. یہ سب چیزیں تو ہیں, لیکن اب آئی تھنک اللہ کا شکر ہے یہ کافی بہت کچھ چینج ہو چکا ہے. اچھا بشرا, مین اسٹریم جو میڈیا تھا اس کا دور تقریباً جا چکا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا کے آنے سے ظاہر ہے جہاں ہمیں بہت سے بینیفٹس ہوئے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ اس نے ڈیمیج بھی کیا ہوگا؟ مین اسٹریم سے آپ کہتے ہیں ٹی وی چینلز, الیکٹرانک چینلز جو ہیں. بالکل. اچھا, ڈیمیج نہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی ایک جیسے ایک نیا ماڈل آ جاتا ہے. جیسے آپ کو شوق ہوتا ہے کہ آپ کوئی گاڑی اپڈیٹ کر لیں, تو اس میں کوئی دیر از نو ہارم کہ آپ نے اپنی پچھلی گاڑی جو ہے اس کو رکھا اور اب آپ نے اس کو چینج کیا تو آپ نے اس کی وہ ورتھ یا رسپیکٹ نہیں رکھی بھی اپنی آنکھوں میں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی یا لائف اسٹائل کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے آپ بہتر سے بہتر چیزیں لیتے ہیں, اور آپ نے یو ہیو ٹو اڈیپٹ یور سیلف ود دی نیو انوائرمنٹ اور اینی تھنگ دیٹ از کمنگ ایز این انوینشن اور سم تھنگ لائک دیٹ. اب الیکٹرانک چینلس کی اگر آپ بات کریں, وہی تھے ہمیشہ سے, اسی پر دنیا چل رہی تھی, انفارمیشن پاس ہوتی تھی, آتی تھی, جاتی تھی فرام ون وے ٹو اندر. لیکن وہ لمیٹڈ تھی ان اے سینس کہ ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کے رات کو سونے کا, تو وہ تو آپ نکال دیں الیکٹرانک چینل سے. پھر ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے, اس سے پہلے ایک ٹائم ہوتا ہے, تو الیکٹرانک چینلز پہ صبح 7 AM سے رات کے 12 AM تک اگر آپ دیکھیں تو ایک لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے, اور اس میں کتنی ہی آپ انفارمیشن دے سکتے تھے تھرو آؤٹ, اور کتنی ہی انفارمیشن جو ہے وہ سرٹن ٹاپکس یا پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ شیئر کرتے ہیں اسکرین پر ناظرین کے ساتھ. سوشل میڈیا نے اس ہم کہہ سکتے ہیں ببل کو ذرا بریک کر دی ہے. سوشل میڈیا ٹھیک ہے ان اے وائڈر سینس آیا ہے, اور جتنی انفارمیشن سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو مل رہی ہے یا اویئرنیس ہے یا تمام چیزیں, کوئی ٹپس دے رہا ہے, کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے یا ہیلتھ کے حوالے سے یا پالیٹکس, نان پولیٹیکل, جو بھی آپ دیکھتے ہیں ان اے ویری براڈر ٹرم اگر ہم بات کریں. لیکن بشرا کچھ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی جو انفارمیشن ہے وہ سینسرشپ کے بغیر ہوتی ہے, اس میں کوئی ایتھیکل کوڈ نہیں ہوتا, جس کا دل چاہتا ہے وہ کوئی انفارمیشن یا جو بھی نیوز ہو اس کو وہ اپلوڈ کر دیتا ہے, جبکہ مین اسٹریم ہر نیوز اور انفارمیشن وہ سینسرشپ کے ذریعے آتی ہے. وہ تو ہے, دیر از اے ڈفرینس کہ جب وہ چینلز اپنے اسکرین پر کوئی انفارمیشن آن کرتے ہیں, اس کو رسپانسبلٹی اس کی لیتے ہیں, اور پھر آپ اس کو اپروو کر کے پالیسیز کو انڈر دا لیبل آف دوز سرٹن اپرووڈ پالیسیز آپ لگا رہے ہیں, تو پھر وہ چیزیں بالکل ٹھیک رہتی ہیں, بیکاز یو وڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. چینلز کی اگر میں بات کرتی ہوں, سوشل میڈیا ایسا ہے کہ سوشل میڈیا بہت انڈیپینڈنٹ ہے, اس کی ابھی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. بالکل. اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک سوشل میڈیا کی کوئی لمیٹیشنز یا سرٹن پالیسی سیٹ نہیں ہوئی. سوشل میڈیا پہلے یوز ہوتا تھا ایز این ایپ, یوزر فرینڈلی, دوستی کے لیے, اپنی ایکٹیویٹیز انجوائبل آپ نے لگا دی. لیکن اب جب سوشل میڈیا کو یوز کرنا شروع کر دیا لوگوں نے خود سے ہی, اور انہوں نے خود سے ہی اس پلیٹ فارم کو بنا دیا سورس آف انفارمیشن, اور جب لوگوں نے اس انفارمیشن کو خود سے ہی ریسیو کرنا شروع کر دیا آن اے سیریس ٹرم اور سیریس بیسس پر, تو وہاں پر پھر یہ ایک جو ہم کہتے ہیں نا ایک ویو آئی ہے. بالکل. کہ اب جب یہ ایک سیریس کنسیڈر ہو رہا ہے پلیٹ فارم, اور سیریس ہونے کی وجہ سے یہ اپنی زندگی میں لوگ اس کو شامل کر کے اس پر انحصار کر کے ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں, تو ناؤ دیر شوڈ بی سم سرٹن پالیسیز کہ سوشل میڈیا کے ایتھکس ہونے چاہیے. کیونکہ اگر تو یہ اس ایکسٹینٹ تک پہنچ گیا کہ لوگ اس کی بنا پر, اس پر آئی ہوئی نیوز کی بنا پر اپنی زندگی میں چینجز لے آتے ہیں, اور ڈیسیجن میکنگ پاور اپنی جو ہے وہ اس کے اوپر رکھی ہے انہوں نے, تو پھر اب سوشل میڈیا کو بھی ایز اے ٹول, ایز اے میڈیم یوز کیا جا رہا ہے نیوز انفارمیشن کے لیے. ایسے ہی تو اب اس کی پالیسیز ہونا ضروری ہے. پیکا ایکٹ کی اگر آپ بات کریں, پیکا ایکٹ جو آیا, یہ تو چلے ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی سرٹن حکومت نے اپنی باؤنڈریز میں
यहाँ पर चीज़ों को ज़रा फॉर्मेशन को स्मूथ करने के लिए किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप जब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्रेडिबिलिटी या बैकग्राउंड आपने नहीं चेक किया और वो बाउंस बैक कर जाए, तो फिर हु वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, और किसी के साथ दिलज़ारी हो जाए, एक सेकंड में किसी को कोई स्टेटमेंट ट्रिगर कर जाए, वो मेंटली जो है वो किसी ट्रॉमा में चला जाए, मेंटली आप उसकी इमेज, उसकी किसी की ग्रेस डेंट कर दे अपनी कही हुई इन्फॉर्मेशन की वजह से, जो कि मुनासिब ही ना हो बाय द एंड ऑफ द डे। सो वो चीज़ें किस तरह से कंसीडर हो, तो उसको पॉजिटिव टर्म में अगर देखें तो वो ये होना चाहिए। अच्छा बुशरा, आप चूँकि माशाल्लाह एक एंकर हैं, तो आपने बीइंग एंकर अगर कोई ऐसा वक्त आया हो, बल्कि आता ही होगा, कि कोई आप किसी गेस्ट को बुलाना चाहती हैं लेकिन वो आपके काबू में नहीं आ रहा, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है कि वो खुद ही हामी भर ले आपके साथ इंटरव्यू करने के लिए? यूजुअली ऐसा होता है कि अगर कोई किसी का शेड्यूल हमारे साथ मैच नहीं कर रहा, या कोई प्री ऑक्यूपाइड है या थॉरली ऑक्यूपाइड है, तो फिर यही होता है कि हम वेट करते हैं, हम स्पेस देते हैं सामने वाले को। हम इतने वो जैसे कहते हैं बबल गम की तरह, जबरदस्ती आई डू नॉट एक्ट लाइक अ बबल गम कि आई हैव टू हैव हिम ऑन माई टर्म्स। स्पेस दी जाती है कि बस ठीक है, होना है तो हो जाएगा इंशाल्लाह, और टाइम तो आपको पता है गुजर ही जाता है, वक्त नहीं रुकता। ऐसा ही है। तो जो हमें 2 दिन में नहीं मिल रही चीज़, वो अगले 4 दिन में या 5 दिन में या महीने बाद, कोई बात नहीं, ऐसा ही है, कुदरत उसको कर ही देगी हमारे हक में। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, इट्स अ फार्मूला। सो यू कैन आइदर वेट फॉर द बेस्ट टाइम, देन ट्राइंग टू पुश इट ऑन योर ओन टर्म्स, एंड देन नॉट हैविंग अ गुड आउटकम। हेस्ट मेक्स वेस्ट। ऐसा ही है। अच्छा बुशरा, आप चूँकि मेरी क्लास फेलो भी रह चुकी हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो दिन बड़े ज़बरदस्त थे, आपको भी वो ज़ाहिर याद आते होंगे कि आज आप एक मुकम्मल एक प्रैक्टिकल फील्ड में हैं, तो आप इनको कैसे कंपेयर करती हैं? कभी आपको याद आता होगा, क्योंकि हम पढ़ भी मैथ कम्युनिकेशन ही रहे थे। आप देखें ना कि हम जब कर रहे थे मास्टर्स, तो हम लोग कितने प्रैक्टिकल थे, हालांकि हम इतने केयर फ्री थे, और हमारा एग्जेक्टिव बैच था, हम सब किसी न किसी फील्ड में थे, लेकिन तब भी बहुत केयर फ्री थे, वो एज भी ऐसी थी। और दूसरा ये कि हम लोग मॉर्निंग शोज़ कर रहे थे, शॉर्ट स्टोरीज़ कर रहे थे, इंटरव्यूज़ कर रहे थे, हम न्यूज़ करते थे, पता नहीं हम क्या क्या करते थे, और हम लोग इतने फन इंटरेस्टिंग मैनर्स के साथ उसको एग्जीक्यूट भी कर लेते थे, और बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होते थे। लेकिन जब मैं अब देखती हूँ प्रैक्टिकल फील्ड में, तो कभी कभी वो जब याद आती ना चीज़ें, तो आई फील वेरी थैंकफुल टू ऑब्वियसली माई टीचर्स एंड एवरीवन जिन्होंने हमें पढ़ाया, बिकॉज वो तब की सीखी हुई चीज़ें अब जब मैंने किसी को सिखानी हो, ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो लर्निंग एवरी डे, बट आई कैन हेल्प समवन यूजिंग माई एक्सपीरियंस, कि किसी को गाइड कर दूँ, तो वो फिर मैं कहती हूँ वो मैंने किया हुआ, तो इसलिए नाउ आई एम एबल, आई फील माई सेल्फ बींग एबल टू हेल्प समवन अहेड। तो ये है कि आपने जो मास्टर्स में किया होता है ना, या पढ़ाई की होती है प्रैक्टिकल, वो आपको बहुत हेल्प करती है आगे प्रोडक्शन में, कैमरा सेटिंग में, बैक एंड पे ये जो सारा सोशल मीडिया का सॉफ्टवेयर है, इसमें ऑन स्क्रीन जो सारी चीज़ें हैं, फ्रेम्स वगैरह, आपको याद होगा। बिल्कुल। हम ये टर्म्स यूज़ करके कितनी हमारा वो क्लास में शुगर लग रहा होता था। ऐसे ही है, मिड फ्रेम, हाफ फ्रेम, शॉर्ट फ्रेम, इसको कैसे करना है, और हम एक दूसरे पे प्रैक्टिकली इसको ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि हम केयर फ्री माहौल में ज़्यादा यानी रहते थे, कि हर वक्त इंजॉयमेंट, उसमें इंजॉयमेंट का कोई ना कोई आंसर निकाल लिया करते थे। हाँ लेकिन अब जब हम देखते हैं, तो हमारी जो सारी की सारी क्लास है, वो आप देखें कि सारे मीडिया में है, मीडिया ऑलमोस्ट सारे मीडिया में ही है, बिल्कुल ऑन स्क्रीन है, सारे बैक एंड पे भी हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं कोई ना कोई। इट्स अ गुड फैक्ट, इट्स अ गुड आइडिया। आप क्या समझती हैं कि वाकई सहाफ़ी बनने के लिए सहाफ़त की डिग्री लेना ज़रूरी है? अब यहाँ पे तो आपने यूँ बात की है जैसे कि आप कह रहे हैं कि स्किल्स के बगैर डिग्री में आप चल जाते हैं, मतलब डिग्री के बगैर स्किल्स से आप गुजारा कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि डिग्री नहीं, डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी फील्ड के लिए डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको ग्रूम करती है प्रोफेशनली, आपको एथिक्स सिखाती है, मैनर्स सिखाती है, आपको पढ़ाई लिखाई सिखाती है, इलिटरेसी से निकाल के लिटरेसी में उस लिस्ट में आपको डालती है ऑटोमेटिकली, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। स्किल्स आपके पास जो मर्जी हो, डिग्री साथ साइड बाय साइड पैरेलल टू इट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और कोई भी सहाफ़ी ऐसे तो फिर जिन्होंने डिग्रीज़ ली हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड,
اگر آپ ان کو یہاں پہ رکھیں اور دوسری جگہ پہ ان کو رکھیں جو ڈگری کے بغیر ہیں, they must be doing amazing. I don't know who it could be, لیکن I think they're still آپ بینگ اینکر, جب آپ نے اس فیلڈ کو سٹارٹ کیا تو آپ کبھی کنفیوز ہوتی تھی؟ کنفیوز تو میں ہوتی تھی. اچھا. وہ ایک نروسنیس ہوتی ہے نا, جٹرز, مطلب ایون اف یو گیٹ آن اسٹیج ہاں and you see a crowd, I get stage jitters. I even get puzzled at times and confused. It can be, ہاں, وقت کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے یہ تو, you never know. ہاں. آپ نے امریکہ جا کے جو ان کے امریکی صدارتی الیکشن تھے ان کو بھی آپ نے کور کیا, وہ ایکسپیرینس آپ کو کیسا لگا؟ Wonderful. Obviously I was there for the very first time, so it was a great opportunity for me, and to have an experience where you see international journalists with yourself covering the same elections, international based elections, US elections. So it was amazing. It was a wonderful experience. Or visiting Washington was amazing. It was a wonderful experience. I would say repeatedly. اچھا بشرا, آج بھی آپ دیکھتی ہیں کہ جو آج کے نوجوان جو یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ را ہینڈڈ آپ کے پاس آ جاتے ہیں؟ ہم تو جب شروع میں ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ تو پیشنیٹ تھے, شوق تھا بالکل. we wouldn't get paid, اور انٹرنشپس کا زمانہ تھا اس وقت. آپ 3 4 5 6 مہینے انٹرنشپس بھی کرتے تھے. اب انٹرنشپس والا زمانہ چلا گیا کیونکہ اب تو ٹھیک ہے حالات بھی ڈفرینٹ ہے, اکانومی کا بھی ایشو ہے اور مہنگائی بھی اتنی ہے کہ اب آپ کسی سے فری کام بھی نہیں کروا سکتے, اور کروانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اب کسی کے لیے ٹائم نکالنا, بہت چیزیں چینج ہو گئی ہیں. تب ٹائم نکالنا آسان تھا, اب نہیں, اب تو ٹائم قیمت ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو گریجویٹڈ بچے آتے ہیں گریجویشن کے بعد, وہ ایسے ہیں جیسے کنفیوزڈ اور اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہے ہیں. ان کو ابھی نہیں پتہ کہ انہوں نے باقی اس فیلڈ میں جانا کہ نہیں جانا. اور آئی تھنک دس از نیچرل. اتنا ٹائم لگ ہی جاتا ہے ایک بچے کو, جب وہ گریجویٹ کر کے نکلتا ہے وہ ابھی اس فیز میں ہی ہوتا ہے کہ وہ یہ کرے یا یہ کرے یا یہ کرے. سوسائٹی کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے, گھر والے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, مائنڈ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, ٹیلنٹ آپ کے پاس کچھ اور ہوتا ہے, ڈگری آپ کے پاس کسی اور چیز کی ہوتی ہے, آپ کے فرینڈس کچھ اور آپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اسٹیج ہوتی ہے بیولڈرمنٹ کی, اور اس سے جب آپ باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہوگا جینوئنلی کہ آپ نے اب کہاں تک اپنے آپ کو لے کے جانا ہے, یا آپ کس چیز کے ساتھ اسٹک ہو سکتے ہیں یا کس فیلڈ کے ساتھ. تو اب جب دیکھتے ہیں نا ہم بچے گریجویٹ کر کے آ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے ابھی پیشنیٹ نہیں ہیں. دے آر کیئر فری, ایکسپلور کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور ابھی وہ اسٹیبل نہیں ہے. آپ یہ نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ اگر آپ نے 6 یا 7 8 مہینے ان پر انویسٹ کیا ہے تو آپ کو اپنے اگلے 2-3 سال وہی پر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے 2 دن بعد آپ کو کہے کہ نہیں سوری, وی ہیو ٹو موو آن. نہیں, ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں کہ کچھ لوگ بڑا نا اس بات پہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ آج کل کا نوجوان سیکھنا نہیں چاہتا. وہ پہلے دن سے ہی کہتا ہے کہ اس کو ایک بہت بڑی اتھارٹیٹیو پلیس پہ اس کو بٹھا دیا جائے, وہ پتہ نہیں یہ کرنے آیا ہے یا وہ تو, یا صحافت بے شک نہ بھی ہو, وہ کسی اور فیلڈ میں بھی اگر جانا چاہتا ہو تو وہ پہلے دن ہی اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا بھی ہے اور پیسے مانگتا ہے. یعنی اگر میں کہ کھل کے بات کروں تو کیا ان کا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ تو آپ انہیں موقع دیں, اس پوزیشن پہ بٹھا دیں 6 مہینے کے لیے, 8 مہینے کے لیے, سال کے لیے, یعنی رسک لیا جائے اس چیز. آپ ان کو سیٹسفائی کر دیں. وہ جب دیکھیں گے کہ وہ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں وہ خود ہی سیکھنا شروع کر دیں گے, اینڈ دین دے ول کم بیک ٹو دی پرائمری اسٹیج اگین, اور وہ وہاں سے اسٹارٹ لیں گے. پھر ان کا جو شوق ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس 10th اسٹیئر پر چڑھ جائے, وہ پھر دے ول انڈرسٹینڈ. اور یہ کیسے ہوتا ہے ممکن ایکسپیرینسز کے ساتھ. دس از ہاؤ اٹ از. آج کل نوجوانوں میں لو میرج کا جو ہے نا وہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے, لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ کچھ عرصہ کے بعد ان کی شادیاں وہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا وہ لڑکیوں میں وہ پیشن نہیں ہے, یا نوجوان جو لڑکے ہیں وہ پہلے مردوں کی طرح اتنے مضبوط نہیں رہے؟ اچھا, بیسکلی ہم اس کو
سائیکولوجیکل کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے لو کی ہے تو پتہ نہیں وہ چلے گی یا نہیں چلے گی, یا کسی نے ارینج کیا ہے تو پتہ نہیں وہ چلے گی یا نہیں چلے گی. یہ سائیکولوجیکلی ایک سوسائٹی کے اندر ایک نارمس میں چیزیں بن چکی ہیں, نارمس کا حصہ بنا دیا گیا ہے. ادروائز اگر آپ اس کو ہٹا کے اف یو کیپ دس اسائڈ, ویسے اگر آپ دیکھیں تو شادی شادی ہے, ارینج ہو نہیں, شاید میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا. بے شک وہ لو میرج نہ بھی ہو, لیکن شادی تو شادی ہے. لیکن ہم اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بڑے شہروں میں خاص کر کہ شادیاں کامیاب ہونے کی جو ریشو ہے نا وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. کیا ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے, یا اس کو سوشل میڈیا نے بہت اویئر کر دیا ہے, یا پھر ان لوگوں میں وہ پیشن نہیں ہے, یا جیسے میں نے کہا کہ لڑکے جو ہیں وہ پرانے مردوں کی طرح وہ اتنے مضبوط نہیں رہے. اچھا نہیں, ایسا نہیں ہے, شادی شادی ہے. ایسا آپ کو لگ رہا ہے شاید کہ بڑے شہروں میں صرف یہ ایشوز ہیں, پوری دنیا میں ہمیں نہیں پتا کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کس وقت کیا ہو رہا ہے. یہ شادی تو شادی ہے, ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے کسی کی شادی کا کسی اور کی شادی کے ساتھ. اور لو اور ارینج تو اٹ سیلف ایک بہت ہی سیکنڈری سبجیکٹ ہے. اگر آپ اس کو بھی ہٹا دیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ یا کمپیٹیبلٹی ہونا ضروری ہے. اس کو آپ لو کی شکل دے دیں یا ارینج کی شکل دے دیں, اٹس اپ ٹو یو. ادروائز نہیں, اگر لڑکوں سے پوچھا جائے تو وہ اس کی علیحدہ سے وہ ایک دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی لڑکیاں گولڈ ڈگر مائنڈڈ بہت ہو گئی ہیں. لڑکیوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ میلز جو ہیں یہ اتنے لائل نہیں ہیں. اب ہم کس کی بات پہ زیادہ دھیان دیں؟ کسی کی بات پہ آپ دھیان نہ دیں. اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. ہاں, سو یو کین ایکچولی گو ٹو دی سولوشنز, کیونکہ یہ نوجوان ہمارا فیوچر ہے. یو کین ایکچولی گو ٹو دا سولوشن سائٹ. اور نوجوان فیوچر ہے, ان کو اپنے لیے خود بھی دیکھنا ہوگا نا کہ ان کا بھی فیوچر ہے. بالکل. سو آئی تھنک نہیں, میں تو دونوں میں سے کسی کی سائڈ پہ نہیں ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک نیچرل ہارمنی سے رہیں, اپنے گھروں کا ماحول بھی ٹھیک رکھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کریں, وہ جیسے کہ ہماری پہلی نسلیں ہوا کرتی تھیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے پہلی نسلیں, زمانہ شروع سے ٹف رہا ہے. آپ 1800s میں چلے جائیں, آپ 1900s میں چلے جائیں, آپ ہسٹری دیکھیں. ایسا تو کہیں نہیں کہ 1800s میں لوگوں کی شادیاں اسموتھ تھی, عورتوں کو ایشوز نہیں تھے, مردوں کو ایشوز نہیں تھے 1900s میں. لیکن شاید وہ تو ان کو زمانہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا, ٹف, چیلنجنگ, ہمیشہ سے ایسے رہا ہے. ہمیں اپنے زمانے میں لگتا ہے یہ ہے, اور پچھلے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوگا. اب جب ہم یہاں سے گزر جائیں گے آگے تو اب جو نئی جنریشن ہوگی اس کو لگے گا ہمارا زمانہ ایسا ہے, پچھلی جنریشن جو ہم تھی وہ تو بہت سکون میں تھی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو زمانہ ہمیشہ سے ویسا ہی ہے جیسا آج ہے. اور یہ جو ایک نوشن ہے, یہ سائیکولوجیکلی ایک دماغوں میں آ گیا ہے سب کے کہ ایسا ہے, یا لڑکے ایسے ہیں یا لڑکی ایسے. آئی تھنک ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں, مطلب اکثر والدین کو اگر دیکھا جائے, میں نے کچھ سرویز بھی دیکھے ہیں کہ وہ اکثر شکایت کرتے نظر آئیں گے کہ ان کے بچے ان کو سمجھ نہیں پاتے. اور اگر یہی بات ان کے بچوں سے پوچھا جائے, یعنی وہ بچے جو آج کل ٹین ایج میں, جن کو ہم جین زی بھی کہتے ہیں, یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس, تو یہ گلہ وہ بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ شاید ان کے پیرنٹس ان کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے. یہ ان کے گلے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے کہ آپ خود کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو پہلے انالائز کرنا ہے, اپنا آپ کا ایکسپیرینس کرنا ہے, اپنے آپ کو تو ایکسپلور کرنا ہے. اس میں آپ کو پوری زندگی لگ جاتی ہے. بالکل. آپ اپنے آپ کو سمجھتے سمجھتے پتہ نہیں کہاں نکل جاتے ہیں. شادیوں کے کامیابی میں محبت کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں, محبت تو سیکنڈری ہے نا. آئی تھنک رسپیکٹ, ڈیسینسی, ایتھکس, بالکل یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ ہر ریلیشن میں یو ہیو ٹو بی ویری نائس, بالکل, یو ہیو ٹو بی ویری ڈیسنٹ انف. کہیں کوئی ایلیمنٹ آتا ہے سامنے. اچھا, آپ سیکریفائس کہہ رہے ہیں, اور سیکریفائس سے بات آتی ہے کمپرومائز پہ. آئی تھنک دیر از نو سچ ٹرم ایز کمپرومائز. یو ڈونٹ نیڈ ٹو کمپرومائز ان اینی سارٹ آف ریلیشن شپ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ٹو بیلنس اٹ. جابس پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کمپرومائز نہیں کرتے. یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا آفس بہیویئر, and then you try to dwell yourself within that environment, and then you balance it up. And then sometimes when you are acting as a wrongdoer, then the office team understands you. So اگر آپ اس کیس کو اپنے ادھر لے جائیں شادی پہ, کہ اگر کسی کی شادی ہوئی ہے تو آپ سمجھیں کہ اٹس اے جاب. You will have to understand the environment,
and the team will understand you because you are a new person in their life, in their lives. Or it's all about how you balance it up. You don't need to impose any of such certain rules on either side, I would say. So इतने हार्ड एंड फास्ट इश्यूज नहीं हैं जितने होते हैं या बनाए जा रहे हैं. इट्स अ वेरी इजी सॉर्ट ऑफ अ जॉब, आई वुड से. एक अच्छी और मज़ेदार ज़िंदगी को गुजारने के लिए इंसान को क्या चाहिए, चाहे वो घरों में हो या वो बाहर हो? क्या चाहिए? हाँ, एक पुरस्कून लाइफ के लिए. अच्छा सोचें, अच्छा गुमान रखें, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए. एक्सपेक्टेशंस तो कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए. एक्सपेक्टेशंस की तो मैं बात ही नहीं करती. आई डोंट नो वो टर्म क्या बनती है. चाहे एज के किसी हिस्से में भी आप हों. नहीं, एक्सपेक्टेशन क्या है? कुछ भी नहीं. आपने अपने आप को ठीक रखना है. एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है. आई डोंट थिंक सो ये टर्म यूज़ होनी चाहिए. आपने कहा कि एक हेल्दी लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए. अगर आप पॉजिटिव हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा गुमान रखते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे एडजेक्टिव्स आप यूज़ करते हैं किसी भी ऐसे में, और उसको थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में आप उसको उस वर्जन को अपडेट कर देते हैं अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. तो आप वही एडजेक्टिव्स अपनी ज़िंदगी में ले आएँ. क्योंकि पानी भी सुनता है. आप पानी से बात करेंगे, पानी भी सुनता है. आप अपने आप से बात करते हैं तो आपका ब्लड भी सुनता है. आपके सेल्स सुन रहे हैं. आप प्लांट्स सुनते हैं बातें. आप प्लांट्स से 2-3 दिन अच्छी तरीके से बात नहीं करेंगे, एटीट्यूड से बात नहीं करेंगे, वो हो जाएगा, विदर अवे हो जाएगा. ऐसे ही है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. सो यू हैव टू बी नाइस एंड पॉजिटिव. पहले तो सेल्फ लव आ गया ना. बिल्कुल. इफ़ यू कांट लव योर सेल्फ, यू कांट लव एनीबडी एल्स. सो यू हैव टू बी वेरी नाइस एंड काम एंड पीसफुल इन अ मैनर कि आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं. सेल्फ लव इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. और उसके बाद आप सामने वाले को प्यार कर सकेंगे. प्यार इन अ सेंस ये नहीं कि प्यार मोहब्बत, इन अ सेंस कि यू कैन शो अ नाइस एटीट्यूड ना. बिल्कुल. मतलब यू कैन बी रियली नाइस टू द अदर पर्सन. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. अच्छा बुशरा, आप यूनिवर्सिटी के दिनों में आपको मॉडलिंग का भी शौक हुआ करता था, तो वो आपने क्यों छोड़ दिया? ओह माय गॉड, हम तो बच्चे थे, पता नहीं क्या क्या शौक होते थे. नहीं, छोड़ा नहीं है, बस ऐसे ही है कि अपनी हद तक है बस. नहीं, ऐसे ही मतलब फ्रेंड्स को फेवर दे दिया. रोज़ कोई ना कोई मेरी फ्रेंड जो होती है उसका कोई ब्रांड आ रहा होता है, किसी को oblige कर दिया, किसी को हेल्प आउट कर दिया, गाइडेंस, मतलब ये कुछ ना कुछ मिक्स चल रहा होता है. ज़बरदस्त. तो आजकल आपने देखा है कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बड़ा अजीब सा हुआ है. आप क्या समझती हैं कि सारा कुछ ठीक चल रहा है? वो तो हमेशा से है. हिस्ट्री कैसे आगे किताबें, वो तो पॉलिटिकल ही है सारी. तो वही चीज़ें हमेशा से वही है जो चल रही हैं, और ये चलती रहेंगी. ऐसे साइकिल एक चल रहा है. यानी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बदलेगा, हमें खुद से चेंज होना पड़ेगा. बिल्कुल ठीक. ट्रू. हाँ. तो बुशरा, आज के प्रोग्राम में नौजवानों के लिए कोई मैसेज दें. कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क which can lead you to smart work one day or someday, और honesty. बस ये 3 चीज़ें. जहाँ इनको कोई रुकावट आ जाती है, जहाँ ये फंस जाते हैं, उससे निकलने की इनको कोई टिप बताएं. काम रहें, पैनिक नहीं करना. पैनिक से कुछ नहीं होने वाला. एंड हेस्ट मेक्स वेस्ट. और अगर कोई ऐसी चीज़ है then you can actually you can take a break. Seconds, minutes, hours, days, months, और फिर उस चीज़ को प्रोसेस करें, उसका मैप बनाएं, उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, उसको जॉट डाउन करें, फिर उसको एक अच्छी फॉर्म में लेकर आएँ, फिर उसको एग्जीक्यूशन के स्टेज पर लेके जाएं. जैसा मर्जी प्रोजेक्ट है. कूल एंड काम होना उसमें पहली शर्त है. नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मेहमान बुशरा खान. आपने इनकी बातें सुनी, आपको ज़रूर मज़ा भी आया होगा. हम आइंदा किसी प्रोग्राम में फिर इनके साथ इस तरह की कोई सॉफ्ट मौजू पे बातचीत करेंगे. हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तब तक के लिए हमें इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.